یہ جو کانفرنس ہوئی اس کے اعتبار سے یہ نظریں تو تھیں، اپوزیشن سے پی ٹی آئی اس میں شریک نہ ہوئی یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں کوئی بہت بڑا فیصلہ ہو جائے گا اور ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اعلامیہ آیا لیکن کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی. آپ کی نظر میں مقاصد حاصل ہوئے یا ابھی ضرورت ہے اس کے اوپر اور سر جوڑ کے بیٹھنے کی؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی اور مہمانوں کی اجازت سے، چونکہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے. میرے خیال میں بڑی ناکامی تو اس وقت ہوئی کہ جب پی ٹی آئی نے اس میں شرکت نہیں کی، اور ان کا مطالبہ اتنا مشکل نہیں تھا کہ ٹھیک ہے عمران خان کو تو لایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اگر وہ کچھ درمیانہ راستہ نکال، ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ان کو اجازت دی جائے کہ ان سے ملاقات کریں صبح 11 بجے سے پہلے اور ان سے مشورہ کر لیں. کبھی کبھی ممکن ہے کہ اس میں ان کا سیاسی ایک مطلب ممکن ہے کہ ان کا تھا، لیکن اگر آپ نے یہ والی کانفرنس ایک موقف کے لیے بلایا تھا تو پھر کچھ چیزوں کو آپ نے اب نرمی دکھانی ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ صورتحال پاکستان جس کا سامنا ہے بالخصوص خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان، اس کے لیے اگر آپ سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تو پھر آپ آگے جائیں گے، اور میرے خیال میں وہ نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو طاہر صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو اس میں شریک ہوئے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے متعلق جو معاملات ہیں اور جن پہ پی ٹی آئی کے بھی تحفظات ہیں وہ اس کانفرنس میں ضرور سامنے رکھ دیے گئے ان کے توسط سے. لیکن جب ایک پارٹی اعلان کرے کہ وہ نہیں جائیں گے اور حکومت بھی ایک لحاظ سے خاموش ہو جائے، چیف منسٹر وہاں گئے ہیں لیکن چیف منسٹر ایز اے چیف منسٹر گئے ہیں، اور پھر وہ چیزیں سامنے نہیں آئی کہ وہاں پر ہوا کیا ہے اور کیا چیزیں تھی، حکمت عملی کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی، کلیئرٹی بالکل بھی نہیں ہے. جس طریقے سے پاکستان کے حالات بن رہے ہیں، بن گئے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ حالات رہیں گے، تو اس کے لیے میرے خیال میں سیاست کو بھی تھوڑا سا، جمہوریت اور سیاست ہمارے آئین کا حصہ ہونی بھی چاہیے، لیکن کیا ہم اسی پالیسی سے جو ابھی جو پالیسی آج جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم آگے جا سکتے ہیں؟ ہم اس چیلنج کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ ہم خیبر پختونخوا میں امن ریسٹور کر سکتے ہیں؟ ہم بلوچستان میں امن لا سکتے ہیں؟ یہ میں طاہر صاحب آگے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ آج کوئی پالیسی ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا ہم ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چیزوں کو چلا رہے ہیں؟ دانیال صاحب، جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے پاکستان کی تاریخی نوعیت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جہاں ایک پوری ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا، لیکن اب جو اس کے بعد کانفرنس ہوئی اس میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی بات کی گئی تھی، لیکن جو بیانات ہیں، حکومتی رویہ ہے، وہ اتفاق رائے کے بالکل ایک اپوزٹ اگر کوئی ٹرم ہو وہ ہمیں نظر آتی ہے. دو وزراء اگر کوئی اچھا بیان دیتے بھی ہیں کہ اس کے اوپر سب سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے، تو وزیر دفاع سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کسی آل پارٹیز کانفرنس کی. کون وجہ بن رہا ہے اس جو اتفاق رائے کی طرف ہمیں بالکل ایک نا امیدی نظر آتی ہے مختلف سرکلز کے اندر؟ اس کی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ جی میرے خیال میں اتفاق رائے جو ہے وہ اس کو جو ہولڈ بیک کر رہا ہے اس چیز کو، وہ یہ ہے کہ آگے آئندہ والی پالیسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میرے خیال میں اگر وہ کلیئر ہو، دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے ان کا بڑا واضح سٹانس ہمیشہ سے رہا ہے عمران خان صاحب کا. انہوں نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں، روڈز بھی بلاک کی ہیں، وہاں جا کے دھرنے بھی دیے ہیں، پوری دنیا میں جا کے جب وہ کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے تو ان کو ڈیٹین بھی کر لیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑا ایک پرو جو ہے نا سٹانس ہے. اور اسی طرح سے یہ جو ری سیٹلمنٹ کے الزامات آتے ہیں سارے، اب کوسچن یہ بنتا ہے کہ واٹ وینٹ رانگ، گڑبڑ کہاں ہوئی جب ان کو لا کر کے ری سیٹل کر دیا جو لوگ تھے طریقے طالبان پاکستان وغیرہ کے، اور ان کو ایکسیپٹ کر لی جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز وغیرہ تھی، چیزیں ایک اور طرف چل رہی. تو اسی دن سے وہاں پر لوکلز جو تھے وہ سڑکوں پہ مظاہرے کرنے شروع ہو گئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سوات میں، مالکن ڈویژن، بلکہ پورے میں ہی وہ لوگ سڑکوں پہ باہر آ گئے تھے جو پیس انیشیٹو اور پیس کے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ تو دوبارہ ہم واپس اس اندھیرے میں جا رہے ہیں جہاں سے ہم نکل کے آئے ہیں، وہ سارا کچھ شاید اگر آپ کو یاد ہو. تو پھر کوسچن ہے کہ اگر یہ فلاڈ پالیسی تھی اور وہ لوگ آن گراؤنڈ یہ بتا رہے ہیں بار بار مظاہرے کر کے باقاعدہ، تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ بھی تو ایک ضروری بات ہے. اور پھر اگر یہ ان کا اندازہ غلط تھا ایک منٹ کے لیے کہ ان کی اپیزمنٹ کے ذریعے معاملہ سیدھا ہو جانا ہے اور جیسے ان کو واپس لائے تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندازے جو ہیں ان کو تو دوبارہ سے اثر نو دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے حکومت صرف اور صرف عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ میں بھی یہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دور میں ہوا جب وہ انچارج تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے تو بڑی مہربانی ہے راولپنڈی کی کہ تو میرے ہر بات کو سپورٹ کرتے ہیں وہ، اور سارے فیصلے میرے میں سے جاتے ہیں. وہ تو بہت بعد میں آ کے جب وہ ناراض ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. تو یہ اس طرح سے فلپ فلاپ کرنے میں تو پھر ان کا اپنی سبکی ہوتی ہے نا.
مطلب وہ بتائیں نا پھر عوام کے ساتھ کیوں پہلے جھوٹ بول رہے تھے اگر ابھی سچ بول رہے ہیں, اور اگر ابھی جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر جب سچ بول رہے تھے تو اس وقت اس کو صحیح طرح مینج کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ دونوں میں سے ایک ہی بات ہے نا. طالبان کی آبادکاری کے حوالے سے البتہ جو ان کے سینٹیمنٹس تھے, جو پرو طالبان اس موقف کو آپ سمجھتے ہیں, وہ اپنی حکومت جانے کے بعد بھی اس کا دفاع کرتے رہے, جو فیصلے ابھی بھی کہہ رہے ہیں. وہ جو ابھی ہمیں جو 2-4 چیزیں سنپٹس ملی ہیں جیل میں سے, جو ان کے بیانات وغیرہ ہیں, وہ تو یہی ہیں اپیسمنٹ بنے ہیں. وہ تو بالکل ٹھیک. چلے جی ایک منٹ کے لیے تو کوسچن ہے پاکستانی عوام کو اور پالیسی میکرز کو سمجھنے کے لیے, بجائے کہ یہ کنسنسس بنا ہے نہیں بنا, ہمیں کوئی کیس تو بتائے نا کہ ایکچولی واٹ وینٹ رانگ, یہ کیوں پھر سارا, تاکہ کلیئرٹی تو آئے. ابھی تک تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو لوکلز ہیں وہ باہر آ کے کہتے ہیں, یہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی میری پولیس جو ہے اسٹرائک پہ چلے گئی تھی, کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. جی ایک منٹ کے لیے. اور اس کے بعد جو ایکچوئل صورتحال ہے آن گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ تو اسی دن باہر آ گئی تھی کہ یہ لوگ آئے کہاں سے واپس, ہم نے تو بڑی مشکل سے قربانیاں دے کے ان کو نکالا تھا. سو اس ٹرائنگل میں جو ہے یہ نائٹ میئر بن رہا ہے. تو اگر آپ کو ایک کوہیسو پالیسی چاہیے جو سکسیس بنا سکے تو پھر یہ انٹینگل کرنا پڑے گا اس گورڈین ناٹ کو کہ اس میں ایکچولی ہے کیا. وہ بات کوئی بتا نہیں رہا, بس یہ محض دکھاوے کے لیے جو ہے نا میٹنگز میں میٹنگ چلتی جا رہی ہے کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے وہ کہہ دیا. ہمیں ایک پورا ڈیٹیل انالیسس چاہیے کہ what actually went wrong, who was on the right, who's on the wrong. پھر جا کے اور اس کو جو ہے نا جعفر ایکسپریس کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے, بالکل مختلف. میں اس پہ بھی آپ کا کامنٹ حاصل کروں گی. سمر صاحبہ, 2 باتیں ہیں. ایک تو گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو اس دن ملاقات تھی یہ پریزنٹیشن اور بریفنگ پہ مبنی تھی. کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد ایک واضح پالیسی کا اعلان ابھی تک حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا؟ سیکنڈلی, حکومت آل پارٹیز کانفرنس کی بات سے بھی اب ہچکچاتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, جو حکومت وقت ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ انہوں نے اس دہشت گردی کی جو ایک آگ لگ گئی ہے اس کو سے بھی نمٹنا ہے, اور قوم کو جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں, جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو نان پولیٹیکل ہیں, سب کو ایک پیج پہ لے کر آنا ہے. اب اس میں پی ٹی آئی ایک بائی ڈیزائن اسپوائلر کا رول پلے کر رہی ہے. اگر ہم یہ ملبہ حکومت پہ ڈالیں, چاہے وہ جس طریقے سے بھی ان کو انویٹیشن دیں گے, ان کا طرز عمل سیاست کا ایسا ہے کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے, وہ ٹیم پلے میں بلیو نہیں کرتے, وہ سب کے ساتھ ایک کنسنسس بنانے میں پلے نہیں کرتے. ان کی سیاست اس چیز پہ زندہ ہے کہ وہ اگینسٹ دا آڈز کھیلے, اپنے آپ کو لون رینجر کی طرح پیش کریں. خان صاحب کی رہائی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی ٹیررزم کے ایشو کو مشروط کر دیا ہے, جو کہ بہت ایک غلط بات ہے میری نظر میں. ہمارا صوبہ آج سے نہیں, پچھلے 1.5-2 سالوں سے دہشت گردی کی ایک سیویئر قسم کی زد میں ہے. پولیس انتہائی ڈیمورلائزڈ ہے, پولیس سی ٹی ڈی کے پاس کوئی کوپنگ میکنزم نہیں ہے. وہاں سے بلوچستان میں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ کی ایک آگ لگ گئی ہے, اور یہ ساری چیزیں کولیجن کورس کی طرف جا رہی ہیں. لیکن دیکھیں صرف اور صرف آپٹکس سے, جیسے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ یہ ایک بریفنگ تھی, ہم تو اس بریفنگ کا بھی حصہ نہیں تھے, لیکن اگر بریفنگ سے نکل کے انہوں نے کچھ کرنا ہے, ان کو عوام کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہ جو انہوں نے ریسیٹلمنٹ کی پالیسی بھی کی بغیر ڈسکشن, بغیر پارلیمنٹ کے سامنے لائے ہوئے, ون فائن ڈے ایوری بڈی ڈسکورڈ کہ جی یہ ہزاروں کی تعداد میں بارڈر. لیکن اس کا آج تو جائزہ لیا جانا چاہیے نا کہ کون سی شخصیات اس کے اندر شامل تھیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ فیوچر پالیسی بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ماضی کی غلطیاں ہیں, ہمیں ساؤتھ افریقہ کے ٹرینڈ پہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی بنانا چاہیے, جس میں یہ جو ایک ہماری وجود کے اوپر ویپنگ وونڈز لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک ملہم ہم لگائیں. جو غلطیاں جس نے کی ہیں, غلطی کا اب کچھ ہو نہیں سکتا, وہ ہمارے ماضی میں رہ گئی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وی کین اپلائی دا بلیم, پیپل کین فارگیو, پیپل کین موو آن. لیکن جس نے غلطی کی ہے, چاہے وہ ادارہ ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ فرد واحد ہو, اس کا تعین کرنا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ فار فیوچر ہمارا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے حوالے سے ایمل ولی بھی مطالبہ آن دا ریکارڈ کر چکے ہیں. اب طاہر صاحب, جو وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ابھی بھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی سوچ ایگزسٹ کرتی ہے, یہ پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ دعویٰ حقیقت کے کتنا قریب ہے؟ یہ سوچ تو ابھی بھی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایکشن صوبائی حکومت نے لیا بھی ہے. بنو میں ان کے دفاتر کھلے تھے, وہ بند کروائے تھے, کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا, لیکن اس پہ تھوڑی سی ناراضگی بھی ہوئی تھی. جو سو کارڈ گڈ طالبان کے حامی سوچ ہے, یہ تو ختم کرنا پڑے گا نا.
اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیٹنسی ہے یا ابھی جو نیا اصطلاح آ گیا ہے فتنۃ الخوارج کا، تو پھر تو اگر وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، تو پھر تو مطلب پھر ایک ہے نا سر، یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہے اسی سوچ کی بنیاد پہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے، وہ اور ہماری بڑی بدقسمتی ایک اور بھی ہے نا کہ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھ سکتے، ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا. کہ آپ بار بار کہہ رہی ہیں نا کہ پالیسی نہیں بنی، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ کی سوچ اگر ہو کہ پاکستان میں حالات تبدیل کرانے ہیں تو میرے خیال میں مشکل کام ہے. یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے کہ اب رول آف دا گیم تبدیل ہو چکے ہیں. نہیں وہ تو کیا چلو مان لیے کہ تبدیل ہو چکے ہیں، کیا ہم مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوچنا ہے نا. یا اس وقت آج تک جب آپ کے پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسیاں اڈاپٹ کی گئی ہے، آیا مسائل حل ہوئے کہ مسائل پیچیدہ ہوئے ہیں؟ تو لہذا اس پہ تو سوچنا ہے، لیکن سوچے گا کون؟ یہ جو جس طرح کے کورٹس میں بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ پبلک ہو اور لوگ سنیں کہ عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے سیکیورٹی کا، یہ بھی اوپن ہونا چاہیے تھا. عوام کو عوام ہی ختم ہو رہے ہیں. یہ بنو میں جو بڑا حملہ ہوا حالیہ، اس میں تو 13 تو عام لوگ شہید ہوئے. تو لہٰذا اگر عام لوگ، یہ جو آپ بار بار بات کریں نا پاسون، یہ لوگوں نے مظاہرے، جو دانیال صاحب نے مثال دی، وہ اصل میں سوات میں اشارہ دے رہا تھا کہ جب اکتوبر میں طالبان آ گئے تھے تو پھر لوگ نکلے، پھر شہر نکلتے تھے، اور وہ شہر جب نکلتا تھا منگورا یا بنو، یہ سب کے لیے پیغام ہوتا ہے. یہ ٹی ٹی پی کے لیے بھی ہوتا ہے اور یہ ریاستی اداروں کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو سنجیدگی بالکل بھی نہیں ہے. مطلب ہے کہ لوگ جانیں ضائع ہو رہی ہے. لیکن اگر سنجیدگی ہوتی تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے.